نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو سمجھانے کے لیے اور اس کو اپنی حماقتوں سے باز رکھنے کے لیے ایک خط بھیجا جس میں اسے نصیحت کی گئی، اور اس خط کو لے جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم المرتبت صحابی حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ ان صحابی کے بارے میں ان کی تھوڑی سی تاریخ عرض کیے دوں کہ ان کی تاریخ کیا ہے۔ ان کی والدہ کا نام ہے ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جو ہجرت سے پہلے عقبہ کے وادی میں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کرتی ہیں، مسلمان ہوتی ہیں، اولین مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں۔ بیعت عقبہ کے موقع پہ، عقبہ ثانیہ کے موقع پہ جو 73 افراد اور 2 خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان میں سے ایک خاتون یہ بھی تھی، اور ان کے شوہر بھی اولین مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں، اور یہ اس قدر جوان مرد خاتون تھی، اس قدر دلیر خاتون تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو بظاہر نقصان اور پسپائی کا سامنا کرنا پڑا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کچھ صحابہ کرام تھے جنہوں نے انتہائی سخت حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا مبارک فریضہ سر انجام دیا، تو ان چند جان بازوں میں ایک یہ خاتون بھی تھی، یہ ام عمارہ، یہ تلوار لے کے کھڑی تھی غزوہ احد میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کافروں سے لڑ بھڑ رہی تھی۔ ابن قمیعہ ایک کافر ہے، یہ بار بار اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا غزوہ احد میں، تو اس ابن قمیعہ کے ناپاک ارادوں کے سامنے یہی خاتون حائل ہوئی، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس ابن قمیعہ نے ان پر تلوار کا وار کیا، ام عمارہ پہ، ان کو کندھے پر زخم آیا، اور انہوں نے مڑ کے بڑا غضبناک وار کیا اس کافر پر، لیکن وہ 2-3 زرہیں پہنا ہوا تھا۔ اندازہ لگائیں، ایک ایسی خاتون جو اتنے خطرناک حالات میں ثابت قدم رہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں، تلوار چلا رہی ہیں۔ میں اور آپ شاید تلوار اٹھا بھی نہ سکیں، اپنے آپ کو مرد ہم کہتے ہیں، لیکن وہ ایک خاتون ہو کر تلوار چلا رہی تھی ایک خطرناک ماحول میں، اپنے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینے والی خاتون، ان کے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا کہ جاؤ اور مسیلمہ کو خط دے کر آؤ۔ اب یہ جاتے ہیں، تفصیلی واقعہ ہے بڑا عجیب، ایمان کو تازہ کرنے والا، میں مختصراً سنائے دیتا ہوں۔ جب یہ مسیلمہ کے سامنے گئے تو مسیلمہ ان سے پوچھتا ہے کہ اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو مسیلمہ کہتا ہے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو یہ کہتے ہیں مجھے تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی۔ مسیلمہ نے حکم دیا کہ ان کو لے جا کے ان پہ تشدد کیا جائے۔ حالانکہ سفیر تھے، اور اس زمانے میں سفیر پر ہاتھ اٹھانا یہ ایک مسلمہ اصول تھا کہ انتہائی ناپاک عمل ہے، لیکن جو آدمی کمینگی کی سرحدات کو پار کرتا ہے پھر اسے سفیر کا احترام کہاں اس کے ارادوں میں مانے ہوگا۔ تو ان پر تشدد کیا گیا، اور شدید تشدد کے بعد جب ان کو مسیلمہ کے سامنے پیش کیا گیا، مسیلمہ نے پھر پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ فرمانے لگے کہ مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی، میں سنتا ہی نہیں ہوں تمہاری آواز کہ تم کیا بک بک کر رہے ہو۔ اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ یہ فوراً پکار اٹھے، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پھر پوچھتا ہے، بار بار پوچھتا ہے کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ہر بار ہی یہی جواب دیتے کہ مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ اب مسیلمہ غضبناک ہوا، باغی تھا اللہ جل جلالہ کا، تو وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، جب میں تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہوں تو تم گواہی دیتے ہو، اور جب میں اپنے بارے میں پوچھتا ہوں پھر تم گونگے اور بہرے بن جاتے ہو۔ جلاد کو حکم دیتا ہے کہ ان کے جسم کے اعضاء ایک ایک کر کے میرے سامنے کاٹے جائیں۔ جلاد نے آ کے وار کیا، ان کا ہاتھ اڑ کے دور جا گرا۔ پھر مسیلمہ پوچھتا ہے اب بھی گواہی دے دو میں اللہ کا رسول ہوں تو تمہاری جان بچ جائے گی۔ لیکن یہ کون تھے؟
ام عمارہ کے فرزند تھے تو کہنے لگے مجھے تیری آواز نہیں آ رہی. پھر وار ہوا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا. ایک ایک کر کے مسیلمہ کے جلاد نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار کے تمام اعضاء کاٹ دیے، لیکن وہ باغی اپنی تمام تر بغاوت اور اپنی تمام تر طاقت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار سے یہ نہ کہلوا سکا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہ ہر بار یہی کہتے رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ختم نبوت کی تاریخ کے پہلے شہید ہیں. اور جب ان کی اس ظالمانہ شہادت کی اطلاع ان کی والدہ ام عمارہ تک پہنچی تو انہوں نے شور شرابہ نہیں کیا کہ میرے بیٹے کو، میرے لاڈلے بیٹے کو اس قدر ظلم و ستم کر کے شہید کیا گیا، بلکہ تاریخی روایات گواہ ہیں کہ انہوں نے فوراً یہ جملہ ارشاد فرمایا لِمِثْلِ هَذَا أَعْدَدْتُهُ وَعِنْدَ اللَّهِ اخْتَصَبْتُهُ، کہ میں نے اسی دن کے لیے، اسی کارنامے کے لیے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی، اور میں اس قربانی پر اللہ کے حضور ثواب کی طلبگار ہوں.